يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، اللہ کچھ ایسے شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ پہچان کرا دے اس کی جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں تم شکار نہ مارو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا بدلہ ہے مویشیوں میں سے اسی کی مثل جو اس نے مارا۔ تم میں سے دو منصف یہ فیصلہ کریں اس حال میں کہ یہ قربانی کعبہ کو پہنچنے والی ہو، یا کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا، بدلہ کے جانور کی قیمت کا غلہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر، یا اتنے روزے جتنے مسکین ہوں تاکہ وہ اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھے۔ اللہ نے معاف فرمایا جو گزر گیا، اور جو پھر یہ کام کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ بڑا غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ دریا میں شکار کرنا نیز پکڑی ہوئی مچھلی اور دریا کا طعام اس کی پھینکی ہوئی مچھلی تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور تم پر خشکی میں شکار کرنا حرام ہے جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنایا، اور بزرگی والے مہینے کو، اور کعبہ کی قربانی اور گلے میں علامت کے پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر حکم پہنچانے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔
فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک۔ اے مخاطب، اگرچہ تجھے تعجب میں ڈال دے خبیث کی کثرت، تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔